السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکیڈیمک انفو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے عیدین۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو کسی اور اردو مضمون یا انگلش ایسے کی ضرورت ہو تو چینل کو ضرور وزٹ کریں، آپ کو بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں گی، اور اگر آپ کے لیے کوئی بھی ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آج عید، کل عید، صبح عید، ہر شام عید، خدا کرے تمہارے لیے ہر لمحے کا ہونا عید۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو اہم اور مشہور اسلامی تہوار ہیں جو ہر سال نہایت احترام، عقیدت اور شان و شوکت کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اسلامی تہوار ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تہوار اسلامی اقدار اور روایات کی عکاسی کرتے ہیں اور ان جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی و مسرت، سیر و تفریح اور شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان تہواروں میں ناجائز باتوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جاتا ہے۔ دوسری قومیں اپنے تہوار مناتے ہوئے اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں رکھتیں، لیکن ملت اسلامیہ اپنی مخصوص روایات اور اقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تہوار ایک انفرادی شان کے ساتھ مناتی ہے۔ عید کے معنی خوشی، مسرت یا جشن کے ہیں۔ اس سے مراد خوشی کا وہ دن ہے جو بار بار لوٹ کر آئے۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ اس لحاظ سے عید الفطر اس عید کو کہتے ہیں جو فرزندان توحید رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں۔ گویا عید الفطر روزوں کی بخیر و خوبی تکمیل کی تقریب ہے۔ سیماب اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے: ہنستی ہوئی صبح روز عید آئی ہے، لے کر نئے جذبات سعید آئی ہے۔ یہ خوشخبری ہے روزے داروں کے لیے، روزے جو گئے ان کی رسید آئی ہے۔ عید الفطر کا تہوار پورے عالم اسلام میں نہایت تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اس روز تمام فرزندان توحید، خواہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، بے پناہ خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہی لوگ عید کی خوشیاں منانے کے زیادہ مستحق ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس مبارک مہینے میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا، سنا اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال: قرآن میں ہو غتازن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن پاک میں مسلمانوں پر روزے فرض کرنے کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اور دوسری یہ کہ مسلمان اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل کر کے ان کو عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ جب رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزرتا ہے، عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ نئے کپڑے اور جوتے خریدنا شروع کر دیتے ہیں، بازاروں میں خریداری شروع ہو جاتی ہے، رشتہ داروں اور دوستوں کو عید کارڈ بھیجنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ جو ہی رمضان کی 29 تاریخ آتی ہے، جب چھوٹے بڑے روزہ کھولتے ہیں، اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور ہلال عید کی تلاش میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو چاند نظر آ جائے تو وہ مارے خوشی کے اچھل پڑتے ہیں، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جو ہی چاند نظر آنے کی خبر ملتی ہے، ہر شخص خوشی اور مسرت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ ہر طرف دھوم مچ جاتی ہے، سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے عید مبارک اور سلام کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں اور بڑے دعائیں دیتے ہیں۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ ان کی عبادتیں قبول ہوں اور آنے والا مہینہ رحمتوں کا پیغام لائے۔ ایسے میں جو لوگ پردیس ہوتے ہیں انہیں اپنوں کی بہت یاد آتی ہے۔ دیس میں نکلا ہوگا کہیں عید کا چاند، پردیس میں آنکھیں کئی نم ہوں گی۔ شام کے بعد عید کا اعلان ہوتے ہی بازاروں میں بڑی چہل پہل اور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ دھوبیوں اور درزیوں کی دکانوں پر خاص طور پر غیر معمولی گہما گہمی ہوتی ہے۔ عورتیں دھڑا دھڑ چوڑیاں خریدتی ہیں، سوئیاں بیچنے والوں کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ دودھ دہی والوں کی دکانوں پر بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ گھروں میں الگ صبح اٹھ کر پکانے کے لیے چاول اور سوئیاں صاف کی جا رہی ہوتی ہیں۔ خوشی و مسرت کے اس ہنگامے میں 12 بج جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے سب افراد خانہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔
اگلے روز فجر کی اذان کے ساتھ ہی لوگ جاگ اٹھتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، نہاتے دھوتے اور نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ گھروں میں عید کے پکوان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالعموم لوگ سوئیاں، حلوہ یا کوئی میٹھی چیز پکاتے ہیں، اسی لیے عید الفطر کو سوئیوں کی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ عید کے دن میٹھی چیز کھانا سنت رسول ہے۔ بچے بزرگوں کو سلام کر کے عیدی وصول کرتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی مصروفیتوں میں عید کا وقت ہو جاتا ہے اور چھوٹے بڑے مختلف ٹولیوں کی صورت میں زیر لب تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ شریعت اسلامی کی روح سے نماز عید سے پہلے ہر صاحب استطاعت اور صاحب نصاب مسلمان پر صدقہ فطر یا فطرانہ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ صدقہ فطر 2.5 کلو گندم فی کس کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب اور مفلس افراد بھی عید کی خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہو سکیں۔ اسلامی احکام میں یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ امرا اور صاحب حیثیت لوگ اپنے غریب اور کم حیثیت بھائیوں کا احساس کریں اور ان سے پوری ہمدردی کریں۔ مسرتوں کے خزانے دیے خدا نے ہمیں، ترانے شکر کے گانے کو عید آئی ہے۔ مہک اٹھی ہے فضا پہرن کی خوشبو سے، چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی ہے۔ خوشا کے شیر و شکر ہو گئے گلے مل کے، خلوص دل ہی دکھانے کو عید آئی ہے۔ لوگوں کا عیدگاہ کی طرف جانے کا منظر بھی بڑا حسین ہوتا ہے۔ رنگ برنگ لباس عجیب بہار کا سما پیش کرتے ہیں۔ نماز عید کا یہ عظیم اجتماع اسلامی تہذیب کا مظہر ہے۔ عام طور پر نماز عید کسی کھلے میدان یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مساجد میں بھی ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب عید کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کا سننا لازمی ہے۔ خطبے کے بعد اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے۔ نمازی نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور آپس میں گلے ملتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت بڑھتی ہے۔ اس طرح عید ہمیں عالمگیر اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ عید ملن پارٹیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، یوں دل کی نفرتیں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد عید کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر آبادی اور محلے میں میلے کا سما ہوتا ہے۔ بازاروں میں خوب رونق، چہل پہل اور گہما گہمی ہوتی ہے۔ مٹھائی اور پھلوں کی دکانوں پر غیر معمولی چہل پہل ہوتی ہے۔ کھلونے اور غبارے بیچنے والے خوب کما رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے اور بچے کھلونوں اور غباروں سے لدے پدے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ پکوان محلے داروں کے ہاں بھیجے جا رہے ہوتے ہیں۔ عزیز دوست ملاقات کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ دعوتیں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہوا ہوتا ہے۔ دلوں میں پیار جگانے کو عید آئی ہے، ہنسو کے ہنسنے ہنسانے کو عید آئی ہے۔ عید الاضحیٰ کے لغوی معنی قربانی کی عید کے ہیں، کیونکہ اس روز حضرت ابراہیم کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس عید کا نام عید الاضحیٰ پڑ گیا۔ اسے بقرہ عید یا عید قربان بھی کہتے ہیں۔ عربی میں بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ چونکہ اس عید پر گائے کی قربانی بھی دی جاتی ہے، اس لیے اسے عید البقر کہتے ہیں۔ مسلمان یہ عید ہر سال 10 ذی الحج کو مناتے ہیں۔ عید سے ایک روز پہلے مسلمانان عالم مرکز اسلام مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ عید الاضحیٰ کا تہوار ایک مبارک تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو خدا کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ حضرات انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ پاک میری اس عزیز ترین متاع کی قربانی چاہتے ہیں۔ بقول حفیظ جلندری، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پائے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ حضرت ابراہیم نے اپنا یہ خواب پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے بیان کیا اور پوچھا، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، ابا جان آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے، اسے بجا لائیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ بقول علامہ اقبال،
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم بیٹے کی یہ اطاعت اور فرما برداری دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بیٹے کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی باتوں میں نہ آئے۔ جنگل میں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، ابا جان آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیں، یہ نہ ہو میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں، ساتھ ہی آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر چھری حضرت اسماعیل کے حلقوم پر پھیرنے لگے، لیکن چھری نے خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل کے ایک بال کو بھی نقصان نہ پہنچایا۔ بقول حفیظ جلندری۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونٹھا کٹنے نہیں پایا۔ جب حضرت ابراہیم کے چھری چلانے کے باوجود حضرت اسماعیل ذبح نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم کی یہ سنت چھوڑ دی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل ایک مینڈا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم نے اسے خدا کی راہ میں ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیائے اسلام میں ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بقول حفیظ جلندری۔ غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کے تکمیل کے صدقے۔ قربانی کی فضیلت اور جزا و ثواب بیش بہا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، خدا کے نزدیک قربانی کے دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہوتا۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کی اصل روح تقویٰ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ شریعت اسلامی کی روح سے قربانی کے 3 برابر حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ مساکین اور غربا کے لیے۔ قربانی کی یہ تقریب 12 ذی الحج تک جاری رہتی ہے۔ اسی قربانی کی یہ حکمت و برکت ہے کہ غریب سے غریب شخص بھی ان دنوں گوشت سے محروم نہیں رہتا۔ عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں سب سے اہم ترین تیاری قربانی کے جانوروں کی فراہمی اور خریداری ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور پہلے ہی خرید کر ذوق و شوق سے پالتے ہیں، اور اکثر لوگ عید کے موقع پر جانور خریدتے ہیں۔ اس موقع پر جا بجا جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ قربانی کے ان جانوروں میں اونٹ، گائے، بکرے اور دمبے شامل ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور خریدتا ہے۔ عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ کا تہوار بھی بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ مرد عیدگاہ کی راہ لیتے ہیں، جبکہ عورتیں عید کے رنگا رنگ پکوان بنانے میں لگ جاتی ہیں۔ عید الفطر کے برعکس اس عید پر قربانی سے پہلے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا۔ سب مسلمان بڑے ادب سے خطبہ سنتے اور علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، پھر وہ تکبیر پڑھتے اپنے اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ لوگ نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں آ کر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں۔ قربانی کا گوشت رشتہ داروں، دوستوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور خوب دعوتیں اڑائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر مختلف ادارے قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتے ہیں۔ کھالوں سے حاصل شدہ رقم دینی مدارس اور رفاہی کاموں پر صرف کی جاتی ہے۔ عیدین اپنے پیچھے یادگار نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔